جامعہ شرفیہ میں داؤد احمد مفتی صاحب ہیں، ان کے تھرو پھر جو ہے نا میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ باقی کافی سارے مجھے تھریٹس آئے اس ٹائم بھی۔ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ قادیانیوں کے ساتھ ایک ہی بات پہ صلح ہو سکتی، اور سراؤنڈنگ ایریاز میں بھی مسلمانوں کی مسجد تھی، انہوں نے مجھے اچھا خاصا انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے مارا، اتنا مارا انہوں نے کہ میری باڈی پہ پورے نشان تھے۔ کام ہی یہی ہے کہ تھوڑے جیسے ینگ ہو جائیں وہ باہر فلائی کر جائیں۔ جرمنی تو مین آپ کو پتا وہاں کا امیر بھی قادیانی ہے۔ میں نے یہ دیکھنا کہ میرے جو پاؤں ہیں وہ کیچڑ میں، ایسا کیا مطلب ہے کہ مجھے کائنڈلی سچائی کا راستہ دکھائیں۔ ایک چادر میرے اوپر آئی ہے اور وہ چادر جو ہے وہ پوری بلیک ہے۔ روا چنیوڑ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ آج جنت دوزہ کی تو ان کا ایک اپنا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں جو ان کے بزرگ ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جن کو یہ نبی مانتے رہے ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ کرنا ہے کسی کو اگر قادیانی کرنا ہے، یا کوئی مسلمان ہے اور وہ قادیانیت میں کنورٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کو لالچ دیتے ہیں پیسے کا، گھر کا، ہم آپ کی شادی کروا دیں گے، شادی کروا کے یہ لوگ اس کو موو کر دیتے ہیں ابراڈ میں، تاکہ وہ پاکستان میں رہے ہی نہ۔ سنا ہے جنت بھی ہے وہاں پہ کوئی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ان کا ایک ہی ظہر کی نماز بھی 1 بجے ہی ہے، اور ان کی جو عصر کی نماز ہے وہ 5 بجے ہی ہے، اسٹل وہی ٹائم۔ وہ قرآن پاک میں بھی انہوں نے کافی زیادہ ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قادیانی یہ بات خود کو بولتا ہے کہ بھائی میں کافر ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس کو چیزوں کا پتہ چل جائے گا اور وہ موو ہو جائے گا، کنورٹ ہو جائے گا اسلام میں۔ کافی زیادہ پھر پریشر ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ میں نہیں گیا، 12-13 سال میں گھر نہیں گیا، اور 3000 کی جاب میں نے جو ہے نا وہ سٹارٹ کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ، جب انسان قرآن پاک اٹھا لیتا ہے نا تو اس کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہو جاتا ہے، اور اگر تو وہ سچ بول رہا ہے تو سچائی جو ہے وہ دلوں کے جو حال ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کی محبت جب تک آپ اپنے بچوں کو بچپن سے گائیڈ نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے، کیوں پیدا ہوئے ہیں ہم، مسلمان کیوں ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تو کبھی دل کیا کہ بس یار واپس چلا جاؤں گھر والوں کے پاس، بہنوں کے پاس، ماں باپ کے پاس؟ میں زمین پہ سوتا تھا، بچوں کو زمین پہ سلاتا تھا، کہ میرے پاس روم کولر لینے کے پیسے نہیں تھے، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی۔ جتنے بھی حالات ٹائٹ ہو جائیں میں کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، میں اپنے گھر کی چیزیں اٹھا کے بھیج دیتا ہوں۔ آپ گھر سے نکلیں اور راستے میں کوئی بہت ساری ایسی بلائیں ہوں جو آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب کے دور میں مار نہیں ہے، بچہ پیار سے سمجھتا۔ خانہ کعبہ ہے، ہم ادھر جاتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو اسلام کا نہیں پتا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب، اور آج میں ایک ایسی کہانی، ایک ایسی سٹوری آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہوگا۔ میرے سامنے ایک دوست موجود ہے، بھائی ہیں ہمارے، جو کہ پہلے قادیانی تھے اور اب الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں کافی ٹائم سے۔ ان بھائی کا نام ہے محمد طاہر ملک۔ طاہر بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔ عثمان بھائی کیا حال چال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ طاہر بھائی یہ بتائیے گا کہ جب قادیانی تھے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مسلمان اس طرف رجحان کیسے بڑھا آپ کا؟ جی عثمان بھائی، یہ میں بیسیکلی روا کا رہائشی ہوں، میری ریزیڈنس ساری فیملی وہاں پہ ہے، اور جیسے ہی ہوش سنبھالی کافی ساری چیزیں میں نے دیکھی وہاں پہ۔ کچھ میرے جو اپنے میرے ہم ایج تھے، اور کچھ بڑے جو جن کو انصار و خدام کہا جاتا ہے، تو کچھ ان کے معاملات وغیرہ میں نے دیکھے، اور جب میں نے اجلاس وغیرہ میں نے جانا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا مطلب باہر وغیرہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن پاک وغیرہ ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ یہیں پہ سارے اسلامک جو معاملات ہیں نا وہ سارے یہیں پہ آپ نے کرنے۔ میں چلا جاتا ہوں میٹرک کرنے کے بعد، انٹر کیا میں نے، انٹر کے بعد میں بی کام کرنے کے لیے فیصل آباد میں نے پنجاب کالج میں ایڈمیشن لیا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ میں ہاسٹلائز ہوا، ہاسٹلز میں اس کے سامنے ہی واکنگ ڈسٹینس پہ مسجد تھی، اور سراؤنڈنگ ایریاز میں بھی مسلمانوں کی مسجد تھی ہماری اپنی۔ تو ایک دو دوست بھی بنے وہاں پہ، اچھے تھے، اور میں ایک دو دفعہ جب دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں اپنے مسلمانوں کی مسجد میں، تو مجھے میرے جو کولیگز تھے ساتھ جو ہاسٹلائز تھے، کافی زیادہ انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ اس چیز کے بارے میں کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو۔ میں نے کہا یار ہم کیوں نہیں جا سکتے، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ایکچولی نماز تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، تو اس میں یہ چیز کہاں پہ آ گئی کہ ہم ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں اور ادھر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے کھڑے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے نماز قبول کرنی ہے. ایون کہ خدا نہ خاصا اگر آپ کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں نا، آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ نماز تب بھی قبول کر لیتا ہے. تو انہوں نے پھر میرے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ میری کمپلینس کرنی شروع کر دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک کے ساتھ چار لگا کے بتانی شروع کر دیں. میں ویکلی آف پہ گھر جاتا تھا، ویکلی آف پہ سنڈے ٹو سنڈے میں گھر جاتا. جب میں گھر جاتا ہوں تو جو میرے بابا ہیں، میرے فادر ہیں، انہوں نے مجھے اچھا خاصا انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے مارا، اچھا خاصا اتنا مارا انہوں نے کہ میری باڈی پہ پورے نشان تھے، اور بیلٹوں سے انہوں نے مجھے مارا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا. تو یہ چیز ان کے لیے بڑی ناگوار تھی کہ ہماری کمیونٹی کا کوئی بھی بندہ اٹھ کے وہ باہر کمیونٹی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے، اسلام کی طرف نہ جائے. روکا جاتا ہے موسٹلی. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، حضرت کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا، کیونکہ وہاں جتنے بھی ینگسٹ لوگ جو اپنی نوجوان نسل ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ تھوڑے جیسے ینگ ہو جائیں وہ باہر فلائی کر جائیں، ان کو سراؤنڈنگ ایریاز میں یا سٹیز میں جانا ہی نہیں پڑے. تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہیں سے ہم ان کی شادی کریں اور یہ باہر فلائی کر جائے، جرمنی، کینیڈا اور امریکہ. جرمنی تو مین آپ کو پتا وہاں کا امیر بھی قادیانی ہے، تو ان کی کوشش یہی ہوتی کہ جو ہے نا وہ وہاں پہ چلے جائیں. میں نے بیسیکلی میں اکثر خواب بھی دیکھتا تھا، ابھی بھی دیکھتا ہوں. تو میں نے یہ دیکھنا کہ میرے جو پاؤں ہیں وہ کیچڑ میں، میں نے موسٹلی یہ دینا پانی گندا اور میرے پاؤں جو ہیں کیچڑ میں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، اللہ پاک ایسا کیا مطلب ہے کہ مجھے کائنڈلی سچائی کا راستہ دکھائیں. میں دعائیں مانگتا تھا، سٹل ابھی تک الحمدللہ میں نماز میں سٹل دعائیں مانگتا ہوں کہ مجھے سچائی کا اور سیدھا راستہ دکھائیں. پھر ہوا یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے اوپر ایک چادر ہے، ایک چادر میرے اوپر آئی ہے، اور وہ چادر جو ہے وہ پوری بلیک ہے، اور وہ چادر میں نے اوڑھ لی ہے. وہ چادر جب میں نے اوڑھتا ہوں تو مجھے اسی طرح کوئی بزرگ ہیں، انہوں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے اور بہت زیادہ شائن ہے ان کپڑوں کے اندر نا. بزرگ ہیں، داڑھی ان کی میں نے دیکھی بٹ میں چہرہ نہیں دیکھ سکا. اتنی زیادہ مطلب الحمدللہ اتنا زیادہ نور تھا کہ وہ میں چہرہ نہیں دیکھ پایا. جسٹ مجھے کپڑوں کی جو ہے شائن ہے نا مجھے وہ نظر آئی ہے، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے. میں بی کام کرنے کے لیے باہر جاتا ہوں، وہاں پہ آپ کو بتایا جیسے میں نے کہ میں وہاں اسٹے کرنا شروع ہوتا ہوں، کافی سارے معاملات ہوتے ہیں. جب مجھے مار پڑتی ہے نا تو میں واپس فیصل آباد جاتا ہوں، میں ایسا وائنڈ اپ کرتا ہوں اور میں لاہور آ جاتا ہوں. لاہور آ کے میں یہاں پہ ایک کمپنی ہے OCS ہوا کرتی تھی 2006-07 میں، وائنڈ اپ ہوگی ہوئی ابھی، وہ بھی قادیانوں کی تھی. مجھے اس ٹائم آئیڈیا نہیں تھا. ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر میں یہاں پہ جاب کرنی سٹارٹ کر دیتا ہوں. میں جاب سٹارٹ کرتا ہوں تو اوبیسلی نمازیں تو پڑھنی تھی، نماز پڑھنے کے لیے پھر میں باہر مسجد میں جاتا تھا. وہاں سے بھی جو یہاں پہ جتنے بھی قادیانی تھے انہوں نے شور شرابہ کرنا کہ یہ جا رہا ہے دوسری مسجدوں میں نمازیں پڑھنے اور اس طرح تو اس طرح. خیر انہوں نے کرا کے مجھے جو ہے نا وہ جاب سے ٹرمینیٹ کروا دیا. لیکن الحمدللہ میری ورکنگ بہت اچھی تھی کہ میں دوسری ہی کمپنی میں جاتا ہوں اور میں انٹرویو دیتا ہوں تو میری جو ہے نا سلیکشن ہوتی ہے. وہ آلریڈی مسلمان ہیں اور علماء کرام کی وہ کمپنی ہے. تو آہستہ آہستہ پھر یہ تھا کہ مجھے انہوں نے بھی تبلیغ کی، تو میں جامعہ شرفیہ میں داؤد احمد مفتی صاحب ہیں، ان کے تھرو پھر جو ہے نا میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی گھر والے ہیں، سارے ریلیٹیوز وغیرہ ہیں، انہوں نے میرے سے جو ہے نا وہ بائک آؤٹ کر دیا، ٹوٹلی ختم کر دیا کہ آج کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ مرنا جینا جو ہے نا وہ ختم ہے آپ کے ساتھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ایک چیز انسان کو دل سے تسلی ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دل سے مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے پھر جو اس کو وہ کر سکتا ہے. باقی کافی سارے مجھے تھریٹس آئے اس ٹائم بھی، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج ثابت قدم میں چل رہے ہیں، اللہ پاک چلا رہا ہے، شکر الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا یہ ربوہ کیا ہے؟ اور سنا ہے وہاں پہ کوئی جنت بھی ہے. اچھا مجھے بتائیں ربوہ کے بارے میں، یہ ربوہ کون سی دنیا ہے، اس کی لوکیشن کہاں بنتی ہے، اور سنا ہے اس کے اندر کوئی جنت بھی ہے؟ ربوہ چنیوٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے. چنیوٹ سے تھوڑا سا آگے ڈسٹینس ہے 10 to 15 منٹس کا. اور وہاں پہ یہ ہے کہ کمیونٹی انہی کی کمیونٹی ہے ساری. موسٹلی یہ کسی کو بھی وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیتے. اگر کسی نے گھر وغیرہ پرچیز کرنا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ یہ ان کی جماعت کی زمینیں. اور وہاں پہ رہی بات جنت دوزخ کی، تو ان کا ایک اپنا قبرستان ہے. اس قبرستان میں جو ان کے بزرگ ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جن کو یہ نبی مانتے رہے ہیں،
ان کی قبریں ہیں، تو یہ ان پہ جا کے جو ان کی زیارتیں کرتے ہیں اور ان پہ جا کے جو ہے نا وہ سارے سجدے وغیرہ اور جو ہے نا وہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ ان کے لیے ان کی نبیوں کی قبریں ہیں، تو ان کے لیے ہی سارا کچھ وہی ہے. تو باقی تو یہ ہے کہ روا میں چھوٹی سی سٹی ہے ابھی، اس طرح تو اس طرح نہیں ہے، لیکن موسٹلی ان کے گھروں میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ابراڈ میں ہیں، زیادہ تر فیملی زیادہ تر جتنے بھی نوجوان ہیں وہ باہر ہیں. اگر آپ نے کسی کو انہوں نے بھی کرنا ہے، کسی کو اگر قادیانی کرنا ہے یا کوئی مسلمان ہے اور وہ قادیانیت میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ اس کو لالچ دیتے ہیں پیسے کا، گھر کا، ہم آپ کی شادی کروا دیں گے، شادی کروا کے یہ لوگ اس کو موو کر دیتے ہیں ابراڈ میں تاکہ وہ پاکستان میں رہے ہی نہ. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ہے نا کافی زیادہ لالچ دے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. سنا ہے جنت بھی ہے وہاں پہ کوئی انہوں نے بنائی ہوئی ہے؟ جی میں نے آپ کو وہی بتایا کہ جو ان کا جو قبرستان ہے نا وہاں پہ ان کی سارے قبریں ان کی نبیوں کی قبروں کو بولتے ہیں. ٹھیک اور ہے. ان اچھا، کو یہ کرتے ہیں. قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں رہن سہن کا فرق کیا ہے؟ مطلب یہ بھی اسی طرح دفناتے ہیں جس طرح مسلمان دفناتے ہیں، اور عبادت کیسے کرتے ہیں، نمازیں کتنی ہیں؟ نمازیں یہ سیم ہی پڑھتے ہیں ایز اٹ از ہی جو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کچھ ٹائمنگس کا بھی فرق ہے، اور ان کا پہلے ابھی تو مجھے نالج نہیں ہے اتنا، لیکن ان کا ایک ہی ظہر کی نماز بھی 1 بجے ہی ہے اور ان کی جو عصر کی نماز ہے وہ 5 بجے ہی ہے، اسٹل وہی ٹائم ان کا جو چلتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کا قرآن پاک ہے وہ قرآن پاک میں بھی انہوں نے کافی زیادہ ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے، مطلب ترجمے میں جو ان کے حضرت طاہر صاحب ہیں جو چوتھے خلیفہ تھے ان کے مطابق جو ہے نا کچھ ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے انہوں نے قرآن پاک کے اندر، اور وہ چھاپتے بھی ہیں. وہاں پہ کافی ساری ان کی کمپلینس گئی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک ان کی جو اشاعت ہے اس کی بند کی ہوئی ہے. وہاں پہ چھاپے وغیرہ بھی پڑے ہیں مسلمانوں نے، وہاں پہ کافی زیادہ ہم نے کام انہوں نے کیا کہ ان کی اشاعت بند کروائی ہے اور اریسٹ وغیرہ بھی ہوئے ہیں. تو یہ معاملات ہیں سارے ان کے. مجھے ایک بات بولیں، یعنی قادیانیوں کا جو بلیف ہے، ٹھیک ہے، اگر قادیانی یہ بات خود کو بولتا ہے کہ بھائی میں کافر ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے آئین میں تو وہ ہیں لیکن وہ خود بھی یہ بات بولتا ہے کہ میں کافر ہوں، تو کیا اس کے بعد پھر اختلاف ختم ہو جائے اگر وہ چیز کو ایکسیپٹ کر لیں؟ دیکھیں اگر وہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ قادیانیوں کے ساتھ ایک ہی بات پہ صلح ہو سکتی ہے، یا گردنیں کٹوائیں یا مسلمان ہو جائیں. اچھا، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ رانگ ہے اور یہ اپنے آپ کو کافر بھی کہتے ہیں تو سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جو لڑکا ینگ ہو رہا ہے اس کے دماغوں میں ان کے دماغوں میں جو ان لوگوں نے چیزیں بھر دینی ہیں وہ اس کو لے کے چل رہی ہیں. انفارچونیٹلی اگر کوئی بندہ غلطی سے باہر نکل گیا، باہر کی دنیا میں آ گیا، روا سے باہر آ گیا، چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیا تو ڈیفینیٹلی اس کو چیزوں کا پتہ چل جائے گا اور وہ موو ہو جائے گا، کنورٹ ہو جائے گا اسلام میں. تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار یہ بچے باہر نہ جائیں، یہ یہیں پہ رہیں اور یہیں سے ہم ان کو ابراڈ میں موو کر دیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. پھر معاملات آتے ہیں، جو چیز میری زیادہ ان کے ساتھ بحث ہوا کرتی تھی چندے کے معاملات کے اوپر کہ ہم آپ لوگوں کو چندہ کیوں دیں، اگر دینا ہے تو ہم کسی بیوہ کو، کسی غریب کو، کسی سفید پوش کو ہم لوگ خاموشی کے ساتھ کہ ان کو دیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو ہم کیوں دیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کے اوپر بھی کافی زیادہ واویلا کرتے ہیں کہ جی آپ کو دینا ہے، کافی سارے چندے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے چندے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جی آپ نے یہ بھی دینا ہے، آپ نے وہ بھی دینا ہے، آپ نے وہ بھی دینا ہے، چاہے آپ کی جاب ہے نہیں ہے لیکن آپ نے چندے دینے. تو اس چیز کو بھی میں ڈینائی کرتا تھا کہ بھائی وہ نہیں پے ہو سکتے، تو وہ تو نہیں ملنے بھائی آپ کو. اگر دینے ہیں تو میں خود اپنے ہاتھ سے کسی سفید پوش کو کیوں نہ دے دوں، کسی بیوہ کو راشن ڈال کے کیوں نہ دے دوں، گروسری کیوں نہ دے دیں ہم کسی بیوہ کو. وہ کہتا ہے جی ہم لوگ اپنی کمیونٹی ہم لوگ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ہمیں اب ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ پہ، بالکل ہی. ہم کیوں دیں آپ کو. اچھا، اگر آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو کتنے بہن بھائی ہیں، والدین زندہ ہیں؟ میرے 3 بہنیں اور میں اکلوتا بھائی ہوں، اور مدر اور فادر ہیں اور وہ ادھر ہی ہیں ربوہ میں. سسٹر کی شادی ہوگی ہوئی ہے، ایک ابراڈ میں ہوتی ہے، باقی 2 ادھر ہی ہوتی ہیں پاکستان میں ہی. تو میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا. آپ کی جو سسٹرز ہیں اور آپ کی جو والدین ہیں، کیا وہ ابھی تک وہی ہیں یا پھر وہ بھی اسلام میں؟ ہاں جی وہ وہی ہیں جی، کیونکہ کوشش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ہے کہ وہاں آپ کو پتہ ہے جب رشتہ دار سارے اکٹھے ہوں اور سراؤنڈنگ ایریاز میں سارے لوگ رہتے ہوں
اور کافی زیادہ پھر پریشر ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں جاتا ہوں, مجھے کافی ٹائم ہو گیا, ابھی آلموسٹ کو 2 ایئر سے زیادہ ہو گیا میں نہیں گیا, لیکن میں جاتا ہوں, ملتا ہوں. پیرنٹس ہیں اوبیسلی, لیکن میں کوشش میں لگا ہوا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ میں اس میں کامیاب ہوں گا. کوشش میری ہے, ایک چیلنجنگ میرے لیے سچویشن ہے. اوبیسلی میرے ماں باپ ہیں تو اس ٹائم تو وہ 70+ ہیں. بالکل. اب بابا جو میرے ہیں تو میں کوشش میں لگا ہوا ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ریلیٹیوز وغیرہ کی ان کا تو بالکل ہی کوشش ہے کہ یہ جو ہے طاہر صاحب ہیں یہ ادھر رک بھی نہ کریں, آنا جانے ختم کر دیں, آئیں ہی نہ یہاں پہ. پہلے تو فیملی کے ساتھ بائک آؤٹ تھا میرا 2018 میں, میری ان کے ساتھ تھوڑی بہت میری اپنے ماں بابا کے ساتھ تھوڑی سی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ابھی آنا جانا سٹارٹ ہوا ہوں. ادروائز مشکل یہ میں نہیں گیا, 12-13 سال میں گھر نہیں گیا کیونکہ بائک آؤٹ چل رہا تھا. تو بہنوں سے رابطہ ہوتا ہے؟ نہیں جی, بہنوں سے بھی رابطہ نہیں ہے, اچھا ختم ہے. اچھا, وہ بھی ختم ہے. اچھا, آپ کی جو بیوی اور آپ کے بچے ہیں, آپ کی شادی بعد میں ہوئی تھی؟ ہاں جی الحمدللہ میری مسلم فیملی میں شادی ہوئی ہے. اچھا, تو بیوی بچے وہ تو سب خوش ہیں نا, وہ تو سارے مسلمان ہاں ہیں. جی الحمدللہ وہ تو خوش ہے الحمدللہ. اچھا, جب آپ نے اسلام قبول کیا اس ٹائم پہ کتنے مسائل ہیں؟ ظاہر ہے گھر سے والدین کا بھی نہ ہونا. مسئلے کافی تھے عثمان بھائی اس ٹائم. جتنے بھی میرے پاس بینک بیلنس, گاڑیاں, جتنی بھی فائنینس سپورٹ تھی, وہ سارا کچھ ایز اٹ از ہی, مطلب سمجھ لیں کہ ایک طرح کا میں نے ٹھوڈا مار دیا تھا. اور 3000 کی جاب میں نے جو ہے نا وہ سٹارٹ کی تھی. تو جب سٹارٹ کی تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا یہاں پہ, تو انہوں نے وہ بھی جاب چھڑوا دی میری. لیکن شکر اللہ پاک کا کہ میری جاب جو ہے آگے میری جاب ہو گئی تھی, تو میرا نظام جو ہے وہ چلتا رہا ہے ابھی بھی. کیونکہ پرائیویٹ جابز ہیں تو ڈیفینیٹلی معاملات ہوتے ہیں, کمپنیز ٹرمینیٹ کر دیتی ہیں, لے آف کر دیتی ہیں اسٹاف کو. لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا جو ہے نا وہ گھر چلا رہا ہوتا ہے. مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سامان پیدا کر دیتا ہے ایسے کہ میں خود بھی سوچتا ہوں کہ یہ اللہ پاک تو بڑا بے نیاز ہے, بالکل کہ ایسے. ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی جہاں جہاں تو ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دیتا ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے. مجھے یہ بتائیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ سر الحمدللہ جان بھی قربان ہے, میری فیملی, میرا سب کچھ قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ریسنٹ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے, جی جی ٹھیک ہے, اس کنٹروورسی جو رج پٹ کے حوالے سے, پہلے تھا جی جی نماز کا معاملہ تھا, پھر اس کے بعد کرسچن کمیونٹی کا معاملہ تھا, پھر اس کے بعد ابھی تھرڈ ایک اور ناموس رسالت کا معاملہ ہو گیا, اس کے بعد ابھی اس پہ ایف آئی آر بھی ہوگی ہے, توہین مذہب کی ایف آئی آر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں بہت زیادہ تو نہیں دیکھتا یہ کنٹروورسی جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا ہے تو میں نے دیکھے, اس کے پہلے بھی ایک ایشو تھا, نماز کا ایشو ہو گیا. پھر ایک سانگ کے اوپر اس نے بول دیا کہ اللہ نبی کے واسطے تو استغفار, آپ اس کو جو ہے وہ 1 ملین ویوز مجھے لازمی چاہیے. پھر کرسچن کمیونٹی کے اوپر ہو گیا, اب یہ توہین مذہب کے اوپر ہو گیا. میرا خیال ہے کہ رجب بٹ کو تھوڑا سوچنا چاہیے. اگر قرآن پاک اٹھا کے اس نے معافی مانگ لی ہے ہاتھ رکھ کے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز میں آبزرو کر رہا تھا, ہم قرآن پاک جب بھی کھولتے ہیں پہلے اس کو چومتے ہیں, وضو کرنے کے بعد ہم پہلے اس کو چومتے ہیں, چومنے کے بعد ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم کھولتے ہیں. اور اس نے معافی مانگی ہے. اس کے بعد پھر وہ خانہ کعبہ پہ چلا گیا, خانہ کعبہ میں جا کے اس نے معافی مانگی ہے. پہلی بات تو یہ, جب انسان قرآن پاک اٹھا لیتا ہے نا تو اس کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہو جاتا ہے. اگر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ قرآن پاک اٹھا کے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر وہ رہتی دنیا تک نشان عبرت بنے گا, سب لوگ دیکھیں گے. اور اگر تو وہ سچ بول رہا ہے تو سچائی جو ہے وہ دلوں کے جو حال ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے. اس کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. حضرت علی کو ماننے والا ہے, حضرت حسین کو ماننے والا ہے, ہم بھی مانتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ چیز سوچنی چاہیے. بچہ نہیں ہے, سمجھدار ہے, بڑا ہو گیا ہوا ہے, تو یہ چیزیں اس کو اس طرف تھوڑا دھیان کرنا چاہیے. بار بار اگر اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا. بالکل ایسے. اور رہی بات کرسچن بھائیوں کی, تو اوبیسلی وہ بھی انسان ہیں, اچھے لوگ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ, کیونکہ میرا زیادہ تر میرے انڈر سٹاف کام کرتا رہا ہے, کرسچین سٹاف کام کرتا رہا, تو میری ان کے ساتھ بہت اچھی باؤنڈنگ ہے, بہت اچھی فرینڈ شپ ہے. تو میں نے کبھی بھی نہیں ان کو دیکھا کہ کبھی انہوں نے ہمارے لیے بات کی ہو. جتنے بھی میری فرینڈ شپ میں, جتنے میری سرکل میں لوگ ہیں, تو کافی اچھے لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو کرنی چاہیے. بہرحال
اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے، اس کے پیرنٹ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں ماں باپ جو ہے نا ان کا اپنے بچوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار کرنا وہ بھی پرابلم ہے، اور پیرنٹ جو ہے اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ مار کٹائی کریں، بہت زیادہ سختیاں کریں، وہ بھی پرابلم ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کی محبت، ان کی تفصیل، جو ان کی لائف جس طرح ان کی گزری ہے اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. ان کا پیار سب کچھ بتائیں اپنے بچوں کو. جب تک آپ اپنے بچوں کو بچپن سے گائیڈ نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے. اور مسلمان کے لیے قرآن اور نماز ہی سب کچھ ہے. قرآن پاک ہے، نماز ہے، نماز پڑھنا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں دعائیں کرنی ہیں. تو یہی سب کچھ ہے مسلمان کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس کو معافی دے دینی چاہیے؟ سر یہ تو اب عدالتیں فیصلہ کریں گے، کیونکہ کیس جو ہے نا وہ عدالتیں ہی ہمارے معزز جج صاحبان اور ہمارے نہیں، علماء میں کرام. قرآن پاک کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ اس نے قرآن پاک پہ معافی مانگ لی، باہر چلا بھی گیا. دوسری بات وہ اپنے عربی لاگ پہ نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سٹارٹ کرتا ہے. تو یہ تین چیزوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے یا پھر نہیں رگڑا لگاؤ؟ سر میں نے آپ کو یہی عرض کی ہے کہ جب بندہ قرآن پاک اٹھا لیتا ہے نا تو پھر جو معاملہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرتا ہے. اگر تو توبہ نعوذ باللہ اس نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر وہ رہتی دنیا تک نشان عبرت بنے گا. بالکل ایسا. باقی چیزوں کے حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا بہتر انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں، زندگی کے کسی موڑ پہ لگا ہو کہ یار میں نے مسلمان ہو کے غلطی کی ہے، زندگی کسی موڑ نہیں الحمدللہ. فائنینشیل ایشو بھی آئے. جنید جمشید صاحب کی میں ایک بات بتاتا ہوں. جنید جمشید صاحب نے جب گانے چھوڑے، تبلیغ کی طرف آئے، ان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. ایک دن ایسے حالات آئے کہ ان کو اسکول کی فیس نہیں تھی، بچوں کو نکال لیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو اس دن کہہ رہے تھے کہ میرا دل کیا کہ یار میں نا واپس چلا جاؤں. کہتا لیکن میں نا استقامت رہی. کہتا اس کے بعد سے اللہ نے میرے حالات بدلنے شروع کر دیے. تو آپ بھی جب چھوڑ گئے، ظاہری بات ہے خاندان نہیں ہے، دوست یار نہیں ہے، وہ سرکل نہیں ہے، مذہب بھی ڈفرینٹ ہے، سب کچھ اپنے سر پہ ہے، تو کبھی دل کیا کہ بس یار واپس چلا جاؤں گھر والوں کے پاس، بہنوں کے پاس، ماں باپ کے پاس؟ عثمان بھائی الحمدللہ کبھی بھی ایسا سوچا نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ میرے پاس آج الحمدللہ سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا. شکر الحمدللہ کہ میرے پاس 2 محمدی بسترے ہوا کرتے تھے. میں زمین پہ سوتا تھا، بچوں کو زمین پہ سلاتا تھا. ایک ایسا ٹائم آیا کہ میرے پاس روم کولر لینے کے پیسے نہیں تھے، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی. اور ایک ایسا ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا، شکر الحمدللہ کہ میں نے اے سی بھی پرچیز کیا. میں بیسیکلی جتنے بھی حالات ٹائٹ ہو جائیں میں کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. میری نیچر ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مینیج کروں چیزوں کو. میں اپنے گھر کی چیزیں اٹھا کے بھیج دیتا ہوں لیکن میں کسی کو کہتا نہیں. بالکل. اور شکر ہے اس مالک کا، اس پاک ذات کا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس سے بہتر دیا ہے. اور الحمدللہ اگر میں نے چیزیں سیل کی ہیں گھر کی، اپنا اے سی، اپنا فریج، اپنا فرنیچر سیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے ڈبل اور اچھی پرائس میں مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ پرچیز کرنے کی، کہ میں نے پرچیز کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے نا وہ اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے بارے میں پڑھیں کہ کس قدر انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، کس قدر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت آنی ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کرنی ہے کہ میرے امتی میرے امتی میرے امتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے ہیں. تو ہم لوگ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کافر ہمارا جو ہے وہ استاد ہے. ایک رجب بڑھ نے یہ بھی بات کی تھی، میرا نہیں خیال اس کو کرنی چاہیے. یار آپ کے جو استاد ہیں نا وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ کے مسلمان علماء ہیں، آپ کی گیدری میں کچھ اچھے لوگ ہیں جو نیچر وائز اچھے ہیں. انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے عثمان بھائی. بالکل. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جن کی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کیا آپ دین کی طرف ہیں یا آپ کی دین کی طرف نہیں ہیں. یہ آپ کو خود ہی سمجھ لگ جائے گی کہ جب اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، آپ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور آپ نمازوں کی طرف فوکس نہیں کر رہے تو آپ کو خود کو بھی پتہ ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ایک اور بات ہمیشہ سے اپنے گھر میں ہی بولتا ہوتا ہوں کہ یار
آپ اگر صاحب استطاعت ہیں نا، اپنے سراؤنڈنگ ایریاز میں آپ یہ دیکھیں کوئی بیوائیں ہیں، کوئی بیوہ ہے بیچاری، یا کچھ ایسے لوگ جو بہت سفید پوش ہیں اور وہ کسی کو کہنے سے قاصر ہیں، تو آپ ان کی مدد ضرور کریں، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں گے یار میں، جتنی بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے آپ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے نا، یہ تو خدمت خلق ہے نا. انسان کی سوچ بھی گوارا نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ، ضروری نہیں ہے کہ ان سینس آف منی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں بہت ہوتی ہیں. کیا پتہ خدا نہ خواستہ آپ گھر سے نکلیں اور راستے میں کوئی بہت ساری ایسی بلائیں ہوں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے پیارے طریقے سے آپ کو ادھر سے نکال دے. یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں پیسوں کے علاوہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کن کن مشکلات سے گزارتا ہے پھر بہترین سے نوازتا ہے. بالکل ایسے یہ چیزیں ضرور سوچنی چاہیے انسان کو. بالکل سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بالکل. اچھا ایک بات ہے، اکثر بچے یہ بات بولتے ہیں. اب میں تھوڑا سا بچوں کی بات کروں گا. ایک تو میں ایک نیا اسٹیپ سٹارٹ کرنے لگوں، جلد میں اس کو اناؤنس کروں گا پراپر. اپنے اسکول سے سٹارٹ کر رہا ہوں، میرا اسکول بھی ہے، کہ چھوٹے بچوں کو یہ جو لا ہے نا 295C یا جو بھی ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے ناموس رسالت سے ریلیٹڈ ہے، بچوں کو نا انیشیل بیسک کلاسز میں یہ پڑھایا جائے. بالکل. اب آپ بچے چھوٹے کیا دیکھتے ہیں؟ کرکٹ دیکھتے ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں. لیٹس سپوز میں فٹ بال کی بات کروں، بچوں سے پوچھو جی آپ کا کون ہے فیوریٹ، آپ کا کون ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو کون کس کو پسند کرتے ہیں، آگے سے بولتے ہیں جی رونالڈو کو، میسی کو، غیر مسلم کو. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہی سچویشن بن گئی جو جس طرح رجب بھٹ نے بولا میں سدھو موسے والے کو پسند کرتا ہوں. ظاہری بات ہے اس نے گانے سنے ہوں گے نا اس کے، تو تب جا کے اس کو پسند کرتا ہوگا. سیم بچے بھی یہی کر رہے ہیں، تو پھر اس کی کیسے روکا جائے گا؟ فٹ بال بچوں نے دیکھنا ہے. آج کل جس بچے سے پوچھو کون ہے جی تمہارا فیوریٹ، تمہارا آئیڈل کون ہے، جی شعیب اختر ہے، مثال دے رہا ہوں. کون ہے جی گنگولی ہے، وراٹ کوہلی ہے. تو پھر وہ لوگ بھی تو، وہ بھی تو غلط ہے نا پھر. دیکھیں میں نے آپ کو یہ عرض کی ہے کہ بچوں کے معاملے میں نا پیرنٹس کو بہت زیادہ تربیت کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. پرانے دور کے جو ماں باپ تھے نا وہ مارتے تھے بچوں کو. ایسے ہی اب کے دور میں مار نہیں ہے، بچہ پیار سے سمجھتا ہے. بالکل. اگر آپ بچے کو مار مار کے اتنا ڈھیٹ کر دیں گے نا وہ باغی ہو جائے گا. اپنے بچوں کو ٹی وی دکھائیں، ضرور دکھائیں، بالکل دیکھیں، لیکن گھر میں اگر چھوٹا ہے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، اور ترجمے کے ساتھ، کیونکہ بچے کا مائنڈ انیشیل سٹیج پہ ہوتا ہے. بالکل جو آپ نے بچے کو پڑھا دینا، جو سمجھا دینا، بچوں نے وہی سیکھنا ہے، بچوں نے وہی کرنا ہے. جب بڑے ہوں گے، باہر نکلیں گے، چیزوں کو آبزرو کریں گے، تب معاملات کچھ اور ہوں گے. لیکن بچپن کی جو ابتدائی سٹیج ہے نا وہ آپ کی نشو نما کرنے کی سٹیج ہے. تو آپ نے چیزوں کو لے کے ساری لائف جو ہے نا وہ چلنا ہے. تو پیرنٹس کی بہت زیادہ اس میں رسپانسبلٹی ہے کہ پیرنٹس نے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ ہمارا چینل ہے، خانہ کعبہ ہے، ہم ادھر جاتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارا قبلہ یہی ہے. جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہم خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ یہ قبلہ ہے ہمارا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کو بتائیں کہ جہاں جہاں جیسے جیسے انہوں نے وہاں پہ تکلیفیں سہی ہیں لیکن انہوں نے امن کا پیغام دیا. ٹھیک ہے، تکلیفیں کاٹنے کے باوجود بھی انہوں نے کسی کو انہوں نے انگلی تک انہوں نے نہیں کی، کسی کو مارا تک نہیں ہے، ہمیشہ امن کا ہی انہوں نے درس دیا. بالکل ایسے. تو یہ چیز بچوں کو سمجھانی چاہیے، کیونکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے نا، جو کمنگ فیوچر آ رہا ہے، اس فیوچر میں یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ ابھی سے ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کریں گے، آپ مت سمجھیں کہ آپ ان فیوچر جا کے، اگر آپ نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھ لیا، اگر آپ اسلامک نہیں ہیں، آپ کو اسلام کا نہیں پتا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. طاہر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک اچھا سیشن ہم نے کیا، اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملا. اور جو آپ نے انفارمیشن دی یہ بڑی ہمارے لیے بڑی اچھی انفارمیشن ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے جو آپ نے میسج دیا. تو بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا. سو مچ، جزاک اللہ.